لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري شجاعتهم ومنكري سخاوتهم ومنكري طهارتهم ومنكري سيادتهم ومنكري ولايتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري عطشهم أجمعين من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات، شہید کی بارگاہ کی یہ آخری مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ دور دراز کا سفر طے کر کے ہمارے مومنین اور شہید کے زائرین اس بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بہت دور دراز سے لوگ تشریف لائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی شہید کی بارگاہ کی یہ آخری مجلس ہے اس کے لیے کہ جو زندہ رہا تو دوبارہ آئندہ سال پھر آئے گا، اور شہرگ حیات کے قریب جو خدا ہے، اگر اس نے نفس کو کہیں سے بھی دبا دیا اور اس کی سانسیں یہیں بند ہو گئیں تو یہ اس کا آخری سال ہوگا۔ تو اب ہر مومن کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب شہید کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں اور یہ آخری مجلس ہو تو وہ للک، وہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہمیں لگے کہ واقعی آخری مجلس ہے۔ حالانکہ روح سخن ہمارا تبدیل ہوا، اسی لیے ہم آیت کے درمیانی حصے میں رک گئے۔ ہم چاہتے یہ تھے کہ کچھ اور آپ سے خطاب کیا جائے، لیکن ہم نے آپ کو دیکھنے کے بعد اپنا روح سخن تبدیل کیا اور آیے ولایت کی تلاوت کی۔ حالانکہ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے کہ عالم تکوین و عالم بساط ارضی اور رباط سماوی پہ اگر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی خدائے وحدہ لا شریک کی تخلیق کردہ ہے۔ ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے اعتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے۔ عرش و فرش پہ اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پہ اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلقی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی روح ہے، شمس و قمر میں اسی کی ذوق ہے، اور ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر، اگر آسمانوں پہ نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گلہائے ارضی پہ نگاہ ڈالیں تو اسی کا جمال نظر آئے۔ اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے، اور اللہ نے جو 14 ہمارے درمیان سفیر بھیجے تو اب چونکہ وہ بے عیب تھا تو اس نے 14 کو بھی بے عیب بنایا۔ کمال یہی ہے کہ اس نے 14 کو اپنی معرفت کے لیے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو دیکھ کر علی کو نہ پہچانیے گا، علی کو دیکھتے جائیے اور اس کو پہچانتے جائیے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟
جہاں ہم خود کو دیکھنے کے بعد اپنی اوقات کو دیکھتے ہیں اور پھر علی 40 جگہ پر کیسے گئے اس فضیلت میں شک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے جو 14 کو ہمارے درمیان بھیجا, تو اب دو باتیں آپ کی خدمت میں بہت اہم ہیں. اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ اتنے خطبہ اور ذاکرین و محققین مفکرین ادبا کو آج سن چکے ہیں, لیکن یہ کندہ ناتراش حقیر فقیر عبد ذلیل سراپہ تقصیر یہ طالب علم آپ کے درمیان ہے, اور منصفانہ فکر کی عدالت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں یہ پہلا نورانی تبرک روانہ کر رہا ہوں. اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا, ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا, بس اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ پہ نظر رکھیے گا, کیونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے, چہرہ بتاتا ہے بات دل پہ لگی ہے یا دل میں لگی ہے. میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اب جتنے بھی ہمارے سامعین تشریف فرما ہیں, ہمیں صرف حاضری درج کرانی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر only 30 منٹس سیاق و سباق کو سمیٹ کے لب لباب آپ کے حوالے کرنا, لیکن یہ میرے 30 منٹ میری اتنی عمر خطابت پر غالب ہیں, اس سے افضل ہیں. اسے سمجھ کے آپ قیمتی سمجھ کے سنیے گا. پروردگار عالم ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, لیکن اب شہید کی بارگاہ میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے توحید کے دو نظریے ہیں, ایک ہے ابلیسی توحید اور ایک ہے علوی توحید. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. ایک ہے ابلیسی توحید, مجھے زیادہ واہی نہیں چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو جائے اور میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے, جو میسج ہے وہ پہنچ جائے. سب سے پہلے اپنا عقیدہ توحید صحیح کیجئے. جب تک عقیدہ توحید, میں جملہ ساکنان بزم معرفت کے لیے روانہ کر رہا ہوں, اگر پہنچ جائے تو آپ کی فکر نجف تک, میرا تیر اپنے ہدف تک, اور میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آؤں, اور آپ تو کامیاب ہیں بھی الحمدللہ. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا, تب تک راہب کے ساتھ بیٹے نہیں سمجھ میں آ سکتے. میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. استعارتن کنایتن اشارتن میں سطحی بات کر کے بڑی تیزی سے گہرے مفہوم تک پہنچا رہا ہوں, اور بغیر رکے ہوئے بلا فصل بات کر رہا ہوں. جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا, نہ آپ کو امامت سمجھ میں آئے گی, نہ آپ کو رسالت سمجھ میں آئے گی, نہ آپ کو ولایت سمجھ میں آئے گی. جس دن عقیدہ توحید صحیح ہو گیا, اس دن ولایت بھی سمجھ میں آئے گی, امامت بھی سمجھ میں آئے گی, رسالت بھی سمجھ میں آئے گی. اب ایک جملہ ہے, پتہ نہیں یہی سے آپ کا امتحان ہے کہ اب تک مجلسیں سن کے آپ تھک چکے ہیں یا سننے پہ آمادہ ہے. یاد رکھنا, جس کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہوتا ہے, وہ علی کے ابتدائی فضائل کی گرمی سے پگھل جاتا ہے. کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا. سلامت رہیے. کم سے کم جن لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی ہے, ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھی ہے تاکہ وہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرے سرکار, یہ ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں, آخری مجلس ہے تو 2-3 میسیجز سنتے جائیے. شکیل صاحب, میں بڑی دعائیں چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ کوئی شاعر کا مقولہ نہیں ہے, یہ کسی فلسفی کا فلسفیانہ قول نہیں ہے کہ جو ہر ذاکر ممبر پہ آ کے کہتا ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے. تو ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے, زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن جو زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے وہ بالوں میخ نکالنے میں لگ جاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہم ہیں, آپ کچھ نہیں ہیں. تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے, جس دن آپ نے سمجھ لیا ہم سب کچھ ہیں, اس دن علی کی نظر میں کچھ نہیں ہے. اور جس دن یہ جستجو باقی رہی کہ ابھی ہم کو کچھ حاصل کرنا ہے, اس دن آپ اہل بیت کی نظر میں آپ کا معیار بلند ہو جائے گا. تو یہ کسی شاعر کا مقولہ, کسی شاعر کا شعر نہیں ہے, کسی فلسفی کا فلسفیانہ بیان نہیں ہے کہ جو ہر ذاکر خطیب ممبر سے کہتا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. یہ سرکار کی حدیث ہے کہ آل محمد پر, ہم آل محمد پر بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے. صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا
میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جس کا عقیدہ توحید، سنیے گا، یہ آدھے گھنٹے آپ کو یاد رہ جائیں گے. پوری کوشش کر رہا ہوں کہ توحید سے ولایت تک جاؤں اور اپنی گفتگو کو التفات، یعنی میں التفات کربلا سے کروں اور مجلس تمام کر دوں. جتنے آ گئے اتنے محترم ہیں، الحمدللہ. آپ کا رزق ہے، یہ آپ تک پہنچ رہا ہے. یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں. میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روک کے ایک بات اور واضح کر دوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے. ایک روح ہے اور ایک ہے نفس. دیکھیں شہید کی بارگاہ ہے، تو اب چونکہ شہادت کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مما تعالی حب آل محمدین ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. یہی تو کہا ہے نا رسول نے. تو اب ایک بات بتائیے، ایک شے ہے روح، بڑی کام کی بات کر رہا ہوں، اور ایک ہے نفس اور ایک ہے جسم. یہ تین چیزیں ہیں، اس کے ساتھ آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے. لیکن نفس الگ شے ہے، روح الگ شے ہے، جسم الگ شے ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ مومنین نہیں تھکیں گے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آپ تھک جاتے ہیں، کیونکہ جسم تھکتا ہے، روح کبھی نہیں تھکتی. اور مومن کی خاص طور پہ کہ جب معرفت کا رزق بانٹا جا رہا ہو، ایک دن ہو، 2 دن ہو، 4 دن ہو، 2 مہینے 8 دن ہو، مومن بیٹھا رہتا ہے ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری سے تیسری مجلس. جب میں نے بہت غور کیا تو پتا چلا یہ مجلسوں میں بلایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ابھی سے عزاداروں کو جنت میں رہنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے تاکہ جب آپ جنت میں جائیں تو نیا پن نہ لگے. بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور اس کو بڑے غور سے سنیے گا. ایک شے ہے بھئی توحید پہ میں رکا ہوں اس لیے کہ موضوع سے منحرف ہو کے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں بات کروں. ایک موضوع پہ بات کروں گا، ایک ٹاپک ہے توحید ولایت اور وہیں پہ مجلس تمام. لیکن یاد رکھنا ایک ہے روح، ایک ہے جسم اور ایک ہے نفس. میری طرف دیکھو، روح آئی ہے آسمان سے، شاید کہ کوئی نئی بات پڑھ جاؤں. روح آئی ہے، لاجیکل بات ہو، منطق ہو تو بولیے گا. روح آئی ہے آسمان سے، جسم اللہ نے بنایا زمین کی مٹی سے. کیا عدالت توحید ہے؟ زندہ رہنے کے لیے جسم کو بھی غذا چاہیے، کاش کے بعد پہنچ جائیں. زندہ رہنے کے لیے روح کو بھی غذا چاہیے. تو اب جسم کی غذا کیا اور روح کی غذا کیا؟ انتظام قدرت تو دیکھیے، کیا کریم کا انتظام قدرت ہے، وہ غفور الرحیم، اس کی عدالت دیکھیے. اس نے جسم کو بنایا زمین کی مٹی سے، روح کو بھیجا آسمان سے. تو انتظام بھی ایسے ہی کیا، چونکہ زمین کی مٹی سے بنا تھا جسم تو اس کی غذا کو بھی زمین سے اگایا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. سبزے اگ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے، سبزے اگ رہے ہیں، ترکاریاں اگ رہی ہیں، آپ اپنے جسم کو سیراب کر رہے ہیں. میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. اور روح آئی تھی آسمان سے تو اس کی غذا کو جسم سے، زمین سے نہیں اگایا، آسمان سے بھیجا. کب وہ کیسے؟ کہ صحیفے آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، اولیاء آ رہے ہیں، اوصیاء آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے روح کی غذا. اور یہ دونوں ہیں اپوزٹس. نہیں پہنچے آپ؟ دونوں ہیں متضاد. آسمان والا زمین پہ نہیں رہ سکتا، زمین والا آسمان پہ نہیں رہے گا. تو اللہ نے دو اپوزٹس کو ایک نفس کے ذریعے جوڑ دیا. بھائی کاش کے شہید کی بارگاہ میں میرا جملہ قبول ہو جائے. دو اپوزٹس کو ایک نفس کے ذریعے جوڑ دیا. اب بھی آپ نہیں پہنچے. یہ ہے آپ کا نفس، یہ ہے ہمارا نفس، کم ترین نفس، لیکن اس میں یہ صلاحیت ہے کہ دو اپوزٹس کو ایک جگہ پر جمع کر دے، دو متضاد کو ایک جگہ پر جمع کر دے. تو جب آپ کے نفس میں یہ صلاحیت ہے کہ دو متضاد کو ایک جگہ پر جمع کر دے تو سوچئے کہ جو نفس اللہ ہو، تھوڑا سا جاگیے گا، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، جو نفس اللہ ہو، توجہ رکھیے گا. تو وہ دو اپوزٹس کو ابھی ہمارا نوجوان طبقہ نہیں پہنچا. جو ہمارے قرب کے لوگ پہنچ گئے اور قریب والے ہمیں آنکھیں چار کر کے دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو نفس مطمئنہ کے علاقے میں چھوڑ دیں کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں. یہ آپ کے نفس کی کوالٹی ہے اور کمال ہے کہ دو متضاد کو ایک جگہ پر جمع کر دیں. تو جو نفس اللہ ہو تو کیا وہ دو متضاد کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کرے گا؟ میری بات غور سے سنیے گا. ہرن شیر کے سامنے نہیں رکتا. شکیل صاحب کاش کے مجمع پہنچ جائے اور شہید کی بارگاہ میں یہ خراج بھی سمجھ لیجئے اور یہ جملہ بس قبول ہو جائے اور وہاں سے اہل بیت کی بارگاہ تک چلا جائے. ہدیہ کر رہا ہوں. شیر ہرن کے سامنے نہیں رکتا اور ہرن شیر کے سامنے، یعنی دو ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ متضاد ہیں.
ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. اب جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے, روایت کا مطالعہ کیا ہے, ان کو لطف آئے گا, ورنہ جن کو نہ سمجھ میں آئے ان کے لیے سمجھنے کی دعا ہے. میں نے کہا آپ کے نفس کا کمال ہے کہ دو اپوزٹس کو ایک جگہ پہ جمع کر دے, تو جو نفس اللہ ہو کیا وہ دو اپوزٹس کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کر سکتا؟ اب سمجھے آپ, جا کے روایت پڑھیے, ہرن شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے, لیکن جب آخری غیبت سے آئے گا اور امام مہدی کی حکومت ہوگی تو ایک ہی گھاٹ پر شیر بھی پانی پیے گا اور ہرن بھی پانی پیے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یا علی مدد, دیکھیں یا علی مدد, الحمدللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی اور وہیں سے میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں. اکثر آپ نے ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے نجمی صاحب قبلہ نجف صاحب, اور اب چونکہ شام کا وقت تھا تو ہمارے شم صاحب انہوں نے خطاب کیا. آپ نے معرکۃ الآراء بیان سنا بھی, آپ کی فکریں دو چار بھی ہوئیں, لیکن میں آپ کو ولایت تک لے جا کے چھوڑوں گا. ایک ہے ابلیسی توحید اور ایک ہے علوی توحید. ایک جملہ کہہ جاؤں, کاش کے معرفت کا رزق پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. کم سے کم علی والوں کو کوئی توحید آ کے نہ سکھائے, کیونکہ ہم نے توحید اس سے لی ہے کہ جس پر خود خدا ہونے کا دھوکہ تھا. نہیں ساکنان بس میں معرفت کے حوالے میرا جملہ ہوا نہیں, میں نے ایک بات کہی ہے عزیزان گرامی, جس پر خود خدا ہونے کا دھوکہ تھا اور وہ 1000 رکعتیں نماز ادا کر کے معرفت رزق معرفت توحید بانٹ رہا تھا, سجدے میں گر گر کے علی نے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں, ولی خدا ہوں. ایک بات بتائیے کہ آپ کی توحید کیسی ہونی چاہیے؟ مثال انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا, اور بڑے الگ زاویے سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے مزہ ہی وہاں آتا ہے کہ جہاں میدان بڑا سخت ہو. ہاں, میدان جب تک سخت نہیں ہوتا وہاں پہ ایسی باتیں پڑھنے کا لطف نہیں آتا, اس لیے کہ ہمیں بھی شوق نہیں ہے کہ سماعت کے مقتل میں اپنے جملوں کی لاشیں تڑپتے ہوئے دیکھیں. جب ایسے سننے والے ہیں تو آپ سنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ بارگاہ شہید تک خراج پیش کر دوں. عزیزوں, آپ سب توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن ایک سوال ہے آپ سے, اللہ رازق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بولتے آئیے, مجھے لگے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے. اللہ رازق ہے, تو کیوں رازق ہے؟ رازق ہے اس میں فاعل. اب بعد میں ویڈیو دیکھنے والے ہمارے دوست کہیں گے کہ اب آپ مجمع میں بیٹھ کے اس میں فاعل و مفعول کی بحث کر رہے ہیں, تو میرے سرکار مجلس میں بیٹھ کے لوگ عالم ہو جاتے ہیں. میں کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا, مجلس میں بیٹھ کر علم آتا. اگر یہاں سے نہیں پڑھا جائے گا, ایک جملہ اور, جن لوگوں کے 32 دانتوں کے پہرے سے ابھی تک 2 گرام کی زبان آزاد نہیں ہوئی, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ادھر ادھر کی ایک جملہ کہہ جاؤں, میں چاہتا تو جملوں پہ مجلس پڑھ جاتا, کرنٹ موضوع پہ پڑھ جاتا, اہل بیت کے فضائل نہ پڑھتا, کبھی ادھر کا ذکر کبھی ادھر کا ذکر, لیکن پتا ہے ممبر آل فال کے لیے نہیں ہے, علی کے قول کے لیے. آج کے میرا جملہ واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھ میرے مولا نے, دیکھ میرے مولا نے سر پہ کھائی حیدر پر, سلامت رہیے. میرے مولا نے سر پہ کھائی حیدر پر, پھر بھی ظالم کو پلایا. ہاں سلامت رہیے, جیتے رہیے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھیں. بارگاہ شہید ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سلامت رکھیں. میں تو مسلسل سفر میں تھا اور آپ کا یہ نعرے کا سفر دیکھتا چلا آ رہا ہوں, اور الحمدللہ یہی نعرہ ہے کہ جو آپ کو منزل کمال تک پہنچائے گا. اور کسی کے مسکرانے پہ نہ جائیے گا. دنیا دیکھ کر مسکرا رہی ہے, اہل بیت کی نظر میں آپ کتنے مقبول ہیں یہ دنیا کو کیا پتا. ہاں, اور کسی کو دیکھے خدا رہا, دیکھیں میرا موضوع نہیں ہے, میں وہاں پہ بات میں نہیں کرنا چاہتا. ممبر آل فال کے لیے نہیں ہے, جملہ یاد رکھنا, علی کے قول کے لیے. شکیل صاحب, آج پاکستان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, اور وہاں تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ ممبر آل فال کے لیے نہیں ہے, ممبر علی کے قول کے لیے ہے. تو ایک ہے ابلیسی توحید اور ایک ہے علوی توحید.
دلیل کیا ہے؟ کہ ابلیس والی توحید کا عقیدہ الگ ہے، علوی توحید کا معاملہ الگ ہے۔ علی رازق، اللہ رازق ہے، سب جانتے ہیں اللہ رازق ہے، تو رازق کہتے ہیں رزق دینے والے کو، تو کیوں رازق ہے؟ اس کا کمال رزاقیت کیا یہی ہے کہ وہ دے رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں، جو دیتا ہے وہ رازق ہوتا ہے۔ اگر یہی عقیدہ توحید ہے تو صحیح کیجئے، یہ اوروں کا ہو تو افسوس نہیں، لیکن علی والوں کا یہی عقیدہ ہو تو افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے مولا نے فرمایا کہ اس کا کمال رزاقیت، آہستہ سے پڑھتا ہوں، یہ نہیں ہے، ابھی بھی سماعتیں مری نہیں ہیں، کوئی ہندوستان آئے شہید کی بارگاہ میں، میرا کوئی جملہ زائل سماعت نہیں ہوا، شاید اس کی بھی قیمت ملے۔ یاد رکھیے گا، مولا نے فرمایا اس کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، کمال رزاقیت یہ ہے کہ مرزوق نہیں ہے۔ نہیں پہنچا نہیں میرا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے آخر تک، توجہ رکھے گا۔ اس کا کمال رزا، اور واضح کر لے جاؤں تاکہ بچوں تک پہنچے، کمال رزاقیت میرے سرکار یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، دے تو دنیا رہی ہے، کمال یہ ہے، علی نے کہا تمہیں دے تو رہا ہے لیکن کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے۔ آئے ہائے، کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ گھر جائیے گا تو اس کندہ ناتراش طالب علم کے ان جملوں کو یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر کا فقرہ ہے کہ کمال یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ تمہیں دے تو رہا ہے لیکن کہیں سے لے کر نہیں دے رہا ہے۔ کمال خلاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، کمال خلاقیت یہ ہے کہ مخلوق نہیں ہے۔ اے ہائے، نوجوانوں کے دلوں سے قریب جا کے ایک جملہ کہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی دعائیں دیں۔ شکیل صاحب یاد رکھیے گا، ممبئی تک جملہ میں تبرک دے رہا ہوں، اور تبرک ہے آج کی مجلس کا، کہ وہ اکبر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے۔ اے ہائے، کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد بابا۔ حضور نے کہا بہادری تو دیکھیے اگر بے سیر کی، بہادری تو دیکھیے اگر بے سیر کی، مسکرا کے جان لے لی فرملا کے تیر۔ سلامت رہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کم سے کم ان کے لیے تو ایک صلوات پڑھ دیجئے، ان کی سلامتی کے لیے۔ ہاں، آخری مجلس ہے اور الحمدللہ یہ زینت مجلس بنے ہوئے ہیں اور نعروں پہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت جلدی اپنی باتوں کو سمیٹوں گا، تو توحید دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے وہ سامعین اور سامع ہمارے سامنے ہیں کہ جو ایک ایک جملے میں پوری کتاب کو تلاش کر لیتے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابلیسی توحید الگ ہے، علوی توحید الگ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ اتنے سجدے ابلیس نے کیے لیکن جب اسے معرفت انوار اہل بیت نہ ہوئی، میں کاش کے بات واضح ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ، تیار رہیے ولایت تک آ گیا، آدم کے سامنے سجدہ کر، تو کیا کہا کہ میں تجھے مانتا ہوں لیکن آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک جملہ کہہ جاؤں آہستہ سے، کبھی کبھی کچھ پڑھا نہیں جاتا، کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے صرف اللہ ہو کا عقیدہ رکھنے والا ابلیسی تھا۔ بھائی کاش کہ میرا جملہ استعارتاً پہنچ جائے۔ ہاں، صرف اور صرف اللہ ہو کا عقیدہ رکھنے والا بغیر وسیلے کے اگر کوئی تھا تو وہ ابلیس تھا۔ مولانا تشریف فرمائے، ہمارے ذاکرین خطبہ سن رہے ہیں تو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ ایک سجدے کا مسئلہ تھا، توجہ، ایک سجدے کا، اور ہمارے نوجوان خاص طور پہ سنیں تو میں نے کہا پروردگار اتنے سجدے کیے ہیں، سنو، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا مانو۔ نہیں، کرتاس کاش کے پہنچا لے جاؤ۔ نہیں، مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں زیادہ متقی ہوں شکیل صاحب اور میں 7 سمندر میں نہا کے آؤں گا تب پڑھوں گا، اللہ کہے گا ابھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یا یوں کہہ دوں تمہاری ذہن کی شرارت کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت علی کے حکم کا نام ہے،
اللہ کے حکم کا نام ہے، علی کے عمل کا نام ہے. تو اگر کوئی کہے کہ میں 7 سمندر میں نہا کے نماز پڑھوں گا، صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اور کوئی کہہ دے میں زیادہ زاہد و متقی ہوں، واجب کی نیت سے آج 2 نہیں پڑھوں گا 6 پڑھوں گا، تو اللہ کہے گا نہیں، میں نے 2 کہی ہیں تو 2 ہی پڑھنا، 2 کے علاوہ نہیں. اس کا مطلب اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے. توجہ، صرف سجدے کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کرنا کمال نہیں ہے. جیسی اللہ عبادت چاہتا ہے ویسی عبادت کرنا. اب اگر شہید کی بارگاہ میں یہ جملہ نہ سنا جائے تو پھر اب کیا سقیفہ کے پہلو میں جا کے ہم اس جملے کو پڑھیں؟ یہاں تو سارے علی والے بیٹھے، کوئی سب غدیر والے ہیں، کوئی غار والا نہیں. ایک جملہ کہہ جاؤں، جیسے اللہ کو ماننا کمال نہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ماننا کمال ہے، ویسا ہی علی کو خلیفہ ماننا کمال نہیں، جیسا محمد نے بنایا. کاش کہ میرا مجمع پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں علی کو دیکھیں، ایک بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ مجلس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بغیر رکے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کوئی وقفہ نہیں دے رہا ہوں. اسی میں عزت ہے اور بلائی ہے، ہاں، کہ بلا فصل بات کرتے رہو تاکہ بات پہنچتی رہے. اس کے بعد مسالمہ بھی ہے. علی کو خلیفہ ماننا کمال نہیں ہے، جیسا اللہ نے بنایا. ہاں، 1.25 لاکھ کو بٹھایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا. ہائے میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے. ہاں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اعلان ولایت سنایا، من کنت مولا ہو فہذا علی. تو جیسا اللہ نے محمد کے ذریعے خلیفہ بنایا. ایک جملہ کہہ جاؤں شکیل صاحب، اگر کسی کے سینے پہ خنجر چلتا ہے تو چل جائے، لیکن حق کا کمال یہ ہے کہ سر چڑھ کے بولتا ہے. اب اگر کوئی دوسرے خیمے سے آپ کے منبر پر آ جائے اور دعویٰ کر دے کہ ہم بھی تو علی علی کرتے ہیں، ہم بھی تو علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو دھوکے میں نہ آ جانا. 2023 ہے، دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ شیعوں کا جھگڑا، علی والوں کا مسئلہ علی ولی اللہ کا نہیں ہے، وہ خلیفۃ بلا فصل کا ہے. ہائے ہائے کاش کے جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ رہا. فرشتے بھی کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. او مسلمانوں، تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کس کی جیت کس کی؟ سلامت رہیے، جیتے رہیے. ہمارا جھگڑا یہ کوئی لفظوں کا چال، خطابت کی چال والا جملہ نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت بات ہے کہ ہمارا جھگڑا علی ولی اللہ سے نہیں ہے. میں کوئی اردو میں مان رہا ہے، کوئی عربی میں. ہائے مولا آپ کو آباد ہے کہ ہاں، جس سے پوچھئے وہ کہتے ہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں، لیکن جب بات بلا فصل کی آ جاتی ہے تو ہمارا جھگڑا کس سے ہے؟ وہ خلیفۃ بلا فصل کے مسئلے پر ہے. اور جتنے مناظرے ہمارے علماء نے کیے وہ کس پہ کیے؟ وہ خلیفۃ بلا فصل پہ کیے. تو اس کا مطلب یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر، یہ مشورہ ہے. میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں مجلس میں، نظم کا خیمہ الگ ہے، نثر کا الگ ہے، لیکن بعد میں حسن پیدا ہو جائے تو 2 شعر پڑھنے کی اجازت ہمارے اساتذہ نے دی ہے کہ خاص یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر، جو کہنے والا ہوں وہ بھی فقط اشارہ ہے. علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے، مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے؟ کوئی علی کو خلیفہ کہے تو کہتا رہے، زبان سے کہہ دے بلا فصل تو ہمارا ہے. سلامت رہیے، جیتے رہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. باپ دھوکے میں نہ آ جائیے گا یا عالم. ہاں، زبان سے کہہ دے بلا فصل تو ہمارا یا عالم. سلامت رہیے. ایک صلوات بلند آواز سے، بڑی تیزی سے میں آگے آ گیا. بھائی فرحان صاحب، آپ کے بھی کام کی بات میں پڑھ دوں؟ ہاں ہاں، سلامت رہیے، سلامت رہیے. کیا فرمایا؟ ہمارا جھگڑا کس سے ہے؟ وہ خلیفۃ بلا فصل کے مسئلے پر ہے. اور سنو سرکار، میں آپ کی خدمت میں ایک بات بڑی اہم عرض کر رہا ہوں. ہمارے برادران تشریف فرمائیں. کہاں سے لوگ آئے؟ گہوارے ادب بھی، گہوارے انیس، شہر دبیر سب سامنے ہے. ممبئی سے لوگ آئیں اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہاں پہ تشریف لائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور مولا اس حاضری کو قبول فرمائے. اور آپ کو اس ذکر کے صدقے میں
پھر حیات دیں کہ آپ پھر کشتی نجات تک آئیں. ہاں آپ کشتی نجات تک آئیں. دیکھیے عزیزان گرامی, اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے, جیسا اللہ چاہتا ہے, میں اپنے موضوع پر ہوں, ویسا ماننا کمال ہے. شکیل صاحب ولایت تک آ گیا. یاد رکھیے گا کہ توحید پہ بات ہوئی ہے آج کی مجلس میں, اور آخری مجلس توحید اور ولایت پہ, ولایت کا ایک اشارہ اور مجلس تمام. میں کہوں گا پروردگار اتنے سجدے کیے ہیں, ایک نہیں کرے گا. ایک بات بتائیے, کیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس بنا؟ اور اگر ایک نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس بنا تو یہیں پہ بیٹھ کے گریبان کے 2 بٹن کھولیے اور خود دیکھیے کہ آپ نے کتنے نہیں کیے. ہائے سلامت رہیے, آباد رہیے, آپ نے کتنے نہیں کیے. میں کہوں گا پروردگار, آہستہ سے پڑھتا ہوں کاش کہ اس کی قیمت مل جائے. میں کہوں گا پروردگار ایک سجدے کا مسئلہ ہے, اتنے سجدے کر کے آ رہا ہے, پورے مجمع کی توجہ, اتنے سجدے کر کے آ رہا ہے, ایک نہیں کرے گا بخش دے. اس نے تو یہ بھی کہا کہ پروردگار ایک حکم واپس لے لے, یہاں تک کہہ رہا تھا اتنے سجدے کروں گا کہ کوئی مجھ سے زیادہ تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا. لیکن اللہ نے اس کے باوجود ایک حکم واپس نہ لیا. ہم نے بھی عالم تصور سے پوچھا, پڑھوں گا اس سے جو قبول فرمائیے گا, ہم نے پوچھا کہ پروردگار اتنے سجدے کر چکا ہے, ایک نہیں کر رہا ہے, بخش دے. عجب نہیں کہ آواز آئے قرطاس کربلائی. مسئلہ سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے اب تک جو کر کے آیا ہے وہ اس کی مرضی کے تھے, یہ ایک سجدہ ہے جو میری مرضی کا ہے. میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. جو اب تک کر کے آیا ہے, توجہ رکھیے گا, میں خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہوتا, میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بات پہنچ جائے, اس لیے موضوع سے منحرف نہیں ہو رہا ہوں. عزیزان گرامی, اللہ کو ماننا کمال نہیں, جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ماننا. اور سنو, کسی کو برا لگے تو مجلس کے بعد بیٹھ کے شکایت کر لے, لیکن پڑھوں گا تو, اس لیے کہ حق ہے تو سر چڑھ کے بولے گا. اگر کوئی باطل پہ ہو اور سگا بھائی کیوں نہ ہو, ہمارا نہیں ہے, نہیں ہمارا نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت کچھ لکھا, سب کچھ نہیں پڑھا جاتا, لیکن کچھ کچھ پڑھا جا سکتا ہے. کیا بات کہہ دی, اور پوری کتاب ایک جملے میں لکھ دی ڈاکٹر علی شریعتی نے. کیا جملہ کا, وہ کہتا ہے ڈاکٹر علی شریعتی نے باقاعدہ لکھا کہ اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو, توجہ پھر توجہ, بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو, تم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو, تو پھر تاریخ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ تم شراب خانے میں ہو یا سجدے میں پڑے ہوئے ہو. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. عجیب بات کہہ گیا. اس نے کیا لکھا, کہا اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو تو تاریخ کو, ہسٹری سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم شراب خانے میں ہو یا سجدے میں پڑے ہوئے ہو. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ توحید پہ ہی بات ختم کر رہا ہوں کہ وہ بے عیب ہے تو اس نے 14 کو بے عیب بنایا. لیکن اگر یہاں پہ آ کے میں بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ جملہ نہ کروں تو شاید میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی خطابت کے ساتھ ظلم کیا, اور شہید کی بارگاہ میں ہوں. 13 رجلن کرارن کی فہرست میں, سلامت رہیے, اور ایک سید نساء عالمین, یعنی 14 میں ایک عالمین کی عورتوں کی سردار, جملہ بہت قیمتی ہے, اور 13 کو مردوں کے لیے بھیجا. اب ایک بات سن لیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھروسہ خالق کو 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے. آئے ہائے, کاش کہ تھوڑا سا بیدار ہو جاتے آپ. جو میں کہہ گیا آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جتنا بھروسہ خالق کو 13 پر ہے اتنا بھروسہ اکیلی زہرا پر ہے. اور ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں, میں یہاں تک اسی لیے آیا ہوں کہ اس نے جب بے عیب خود تھا تو اس نے بے عیب بنا کر بھیجا. اور کیا فرمایا, امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے, صلوات بر محمد و آل محمد, معصوم نے فرمایا نحنو حجت اللہ علی الخلق, ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ہماری دادی زہرا ہم سب پر حجت ہیں. معصوم کی حدیث ہے, کیا فرمایا, ہماری دادی زہرا
ہم سب پر حجت ہیں، لیکن جب بی بی کی ولایت کی بات آتی ہے، افسوس ہے کہ بی بی کے دشمن کی طرفداری میں بولنے والے بھی افسوس اس وقت ہوتا ہے جب خود کو سید لکھیں. سلامت رہیے، بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. ہاں، اگر بی بی کی دشمنوں کی طرفداری اور مروت دل میں ہے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ آگے سید لکھیں. جو سید زادی کے دشمن کا محب ہو، بھائی کاش کہ مجھے معاف کیجئے گا، اس لیے کہ چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حلال زادے کے مقابلے پہ جو لفظ آتا ہے غیر حلالی آپ منبر سے نہ پڑھا کریں. تو ہم نے کہا صاحب یہ کیسی تہذیب ہے؟ منبر سے یزید کا نام لے سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، کاش کہ اس کی گہرائی تک آپ پہنچ جاتے. ہاں، منبر سے یزید کا نام لے سکتے ہیں، لیکن آپ علی کے دشمنوں کو غیر حلالی نہیں کہہ سکتے. اسی کو تھوڑا آسان زبان میں کہہ دیے، ایک ہوتا ہے حلال زادہ اور ایک ہوتا ہے حرام زادہ، اور یہ بھی ادب کی لفظ ہے، برا نہ مانیے گا. ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو سید زادی کے دشمن کی مروت دل میں رکھے یا محبت دل میں رکھے، سید زادہ لکھنے کا حق نہیں ہے. اب اس کی مرضی ہے، اگر حرام زادہ لکھنا چاہے تو لکھ لے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا. اور چھٹے امام کی حدیث سن لو، بڑی ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بی بی کے قاتلوں سے مروت ہے تو محشر میں اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی. جی، چھٹے امام کی حدیث ہے. اور میں بی بی کے اوپر کیوں آیا؟ کیونکہ بی بی کا ایک لقب ہے، میں توحید پہ بات کر رہا ہوں نا، بی بی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ. نہیں، اگر آپ سننے پہ آمادہ ہیں تو میں ایک پیغام اپنی ماں بہنوں کو دوں اور مجلس کو تمام کروں. کیا لقب ہے؟ حجاب اللہ. اس کا ترجمہ ہی کر سکتا ہوں، شرح کا وقت نہیں ہے. حجاب اللہ کا کیا مطلب فرقان صاحب؟ حجاب اللہ کا مطلب اللہ کا حجاب. اچھا، اس کا ترجمہ یہی ہوگا، یہ ان کا لقب ہے بی بی کا، حجاب اللہ یعنی اللہ کا حجاب. اب اگر ہم شرح پر آ جائیں تو بڑے بڑوں کے قلم رک گئے. تو جب معصومہ کا لقب ہے تو معصوم شرح ہو. یہ جملہ بہت قیمتی تھا، معصومہ کا لقب ہے عظیم صاحب، تو معصوم شرح ہو تو بات سمجھ میں آئے. لیکن بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ. سنو گے روایت آمادہ ہو. ہاں، روایت ہے کہ ایک دن ملک الموت بی بی کے دروازے پر تھا. ایام عزائے فاطمیہ بھی قریب ہے نا، تو وہیں سے مسلسل کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد ان مجلسوں میں مصروف ہو جائیے. حجاب اللہ لقب ہے، میں توحید پہ بات کر رہا تھا، حجاب اللہ تک آ گیا. بی بی کے دروازے پر ملک الموت آیا. روایت یوں ہی ہے، میں سنی ہوئی نہیں جب تک پڑھ نہ لوں، مراجعات ہیں، حوالہ جات ہیں، مطمئن ہو کے سننا. ملک الموت جب اجازت مانگ رہا تھا، میری طرف دیکھیے، تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ بابا یہ کون ہے جو ہماری چوکھٹ پہ آ کر اجازت مانگتا ہے؟ تو اب کوئی زیادہ پڑھا لکھا مجلس کے بعد یہ نہ کہہ دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا بی بی کو پتا نہیں تھا؟ تو میں بھی پلٹ کے پوچھوں گا، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا طور کے پہاڑ پہ کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اما کہاں سو رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا جاگ جائیے تو میں اور واضح کر لے جاؤں. اس لیے کہ شرع کا کیا اللہ کو، اس سے بڑی دلیل نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ نے کوہ طور پہ پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو کبھی کبھی اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے بتائے تاکہ بات ہم سب تک پہنچے. سننا، ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک میسج ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس سماع میں. بی بی نے جیسے ہی پوچھا مولانا تو رسول کائنات نے ملک الموت کے فضائل بیان کیے. کہ یہ وہ ہے جو رئیس کے دروازے پر جائے تو اجازت نہیں مانگتا، ہاں جو بڑے بڑوں بادشاہوں کے دروازوں پر جائے تو اجازت. شکیل صاحب جملہ سنیے، عجیب جملہ جو رسول اللہ نے کہا، یہ اجازت نہیں مانگتا. یہ انبیاء کے دروازے پر جائے، ارے سلیمان نبی بھول گئے کہ اتنی اجازت اتنی ہے، کہ کوئی اجازت نہیں، بس آپ کا وقت آ گیا، جیسے ہیں اسی حالت میں چلیے. رک کے ایک جملہ کہہ جاؤں، یہ تیاری بہت پہلے کرائی تھی کہ در زہرا پر جانا کیسے ہے.
اب بھی نہیں پہنچے. بہت غور کرنے کے بعد فرحان صاحب سمجھ میں آیا کہ جب نور فاطمہ محمد لینے گئے تو جبرائیل کو سدرہ پہ روکا کیوں؟ ہائے کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. یہ جبرائیل کو توجہ کے ساتھ سنیے, جبرائیل کو شورا کے لیے ایک تخیل دی ہے, اس کو نظم کر سکتے ہیں, اجازت ہے, کہ سدرہ پر جبرائیل کو روکا کیوں؟ سدرہ پر جبرائیل کو روکنے کا سبب یہ تھا کیونکہ محمد نور فاطمہ لینے گئے تھے اور ابھی سے سردار ملائکہ کو دروازہ فاطمہ پہ جانے کی تہذیب سکھائی جا رہی تھی کہ ابھی سے یہ جان لو کہ یہ جو نور جا رہا ہے اب اس کے دروازے پر بغیر اجازت کے نہ جانا. جملہ سنیے کیا فرمایا رسول اللہ نے, قیمت دے دیجئے گا, کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ نبیوں کے دروازے پر جائے شکیل صاحب اجازت کی ضرورت نہیں. جب اتنے فضائل پڑھ چکے, کاش کہ جملہ میری نظر میں بہت قیمتی ہے, پتہ نہیں آپ کتنی گہرائی میں اتریں, کیا جملہ رسول نے کہا یہ کسی کے بھی دروازے پہ جائے اجازت کی ضرورت نہیں. تو فاطمہ نے پوچھا بابا جان تو پھر ہمارے دروازے پر, حجاب اللہ کو یاد رکھنا, ہمارے دروازے پر اجازت کیوں مانگتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ یہ تیرے پردے کی ہیبت کا اثر ہے. اللہ اکبر, مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. کیا فرمایا؟ یہ جملہ ہے اور پیغام سنیے, کیا فرمایا؟ فاطمہ یہ تیرے حجاب کی ہیبت کا اثر ہے. یہ تو تھا رسول کا جملہ, اور ہماری ماں بہنوں کے لیے اور ساتھ میں گھر چلانے والوں کے لیے اور جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے پیغام دیا. اور پیغام کیا فرمایا؟ کہا کہ فاطمہ یہ تیرے حجاب کی ہیبت کا اثر ہے جو بغیر اجازت, موت تو موت, ملک الموت بھی اجازت کے بغیر ڈیہڑی پار نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کہ جب حجاب, یہ میسج ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے اور ہمارے گھر چلانے والے تمام مردوں کے لیے کہ اپنے گھر کا ماحول کیسے بناؤ, اور یہ میسج سنتے جائیے. کیا فرمایا؟ ہیبت کا اثر ہے, پردے کی ہیبت کا. اس کا مطلب جب حجاب اور پردہ ہیبت اختیار کر کے کمال پہ پہنچ کے حجاب اللہ بنتا ہے تو موت, ملک الموت کی بھی ہمت نہیں جو اپنی حدوں کو تجاوز کر جائے اپنی مرضی سے. یہ جملہ رسول کا بتا گیا کہ یاد رکھنا تم ہمارے چاہنے والے ہو, یہاں درگاہ بارگاہ عصمت کا مسئلہ تھا, اس لیے ملک الموت کی حیثیت نہیں کہ جو آپ آئے, اب وہ تمہارا مسئلہ ہے. میسج لو کہ اپنے گھر میں پردے کی اتنی ہیبت طاری کر دو کہ دروازے کے اندر بغیر اجازت ہر ایرا غیرہ داخل نہ ہو جائے. کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ظالم لوٹ رہے تھے, ظالم نے کہا ہم تو لوٹ چکے فاطمہ زہرا کی کمائی. قبلہ ظالم کہہ رہے تھے ہم تو لوٹ رہے تھے فاطمہ زہرا کی کمائی, فاطمہ زہرا کی کمائی. انہوں نے صبر کی تلوار ایسی چلائی مٹانے والا خود مٹ گیا. آج بھی زندہ ہے فاطمہ زہرا کی کمائی. جیتے رہیے, آباد رہیے. ہاں سلام. ارے یہ نعرے حیدری لگا رہے ہیں کم سے کم. کیا اچھا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ, ہاں سلامت رہیے, آباد رہیے, جیتے رہیے. ادھر ہی. اچھا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مجلس یا محفل میں بیٹھ کے کچھ لوگ جب صلوات نہیں پڑھتے ہیں اور صرف یوں ہی دیکھا کرتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ پڑھی کیسے جاتی ہے, ہاں وہ پڑھتے نہیں ہیں بس یوں ہی دیکھا کرتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں اوپر والوں سے کھٹ پٹ تو نہیں چل رہی ہے. ہاں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. واجل فرج ہوں. سلامت رہیے, گھبرائیے گا نہیں, ہارٹ بیٹ تیز نہ کیجیے گا. یہ قرطاس صاحب بڑھتے چلے جا رہے ہیں, میں پڑھوں گا نہیں, بات کو اپنی تمام کر رہا ہوں, اس لیے میں بی بی تک آ گیا. اپنے گھر میں پردے کی وہ ہیبت طاری کر دو کہ محلے میں رہنے والا ہر ایرا غیرہ بغیر اجازت تمہارے گھر میں نہ آئے. اور ہمارے ہاں ہوتا تھا پہلے, محلے میں کچھ گھر تھے اور آج بھی ہیں, جب لوگ جاتے ہیں گھر کے پاس سے تو کہتے ہیں ان کے گھر میں بغیر یا اللہ کہہ کے نہ جانا. ہاں جب دروازے پہ کھڑے ہونا تو کہنا یا اللہ, دروازہ نوک کرنا, اس کے بعد جانا. کیوں؟
اس لیے کہ ان کے گھر کی مستورات کو کسی نے بازار میں کھلے سر نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پردے کی وہ ہیبت طاری کر دو کہ بگڑا ہوا انسان بھی تم کو دیکھ کر سدھرنے پر مجبور ہو جائے. ہاں بس یہ میسج تھا جو اپنے نوجوانوں کے لیے بھی تھا, آنے والی پیڑھی کے لیے بھی تھا. لیکن میں نے کہا کہ میں بخشوں گا نہیں. مجھے ہندوستان سے بیٹھ کر باہر ملک میں جواب دینا ہے, وہ بعد میں آپ پوچھ لیے گا, ورنہ اگر خون زیادہ جوش میں آیا اور ممبر نے اجازت دے دی تو نام بھی لے لوں گا, کیونکہ مجھے ڈر نہیں ہے. میرا گھر قوم اور امت نہیں چلا رہی ہے, آل محمد کے وسیلے سے چل رہا ہے. ہاں, اور کل بھی نڈر تھا, آج بھی نڈر ہوں. کہیں آپ کہیں سے آئے ہوں, نہ دعوت دیجیے گا, نہ بلائیے گا, لیکن جتنا کہہ رہا ہوں اتنے کا ذمہ دار ہوں کہ وہ بے عیب تھا. وہ عالم ہے تو اس لیے عالم ہے کہ کہیں سے جاہل نہیں ہے. میں اپنے موضوع پر ہوں, وہ اس لیے عالم نہیں ہے کہ اس نے علم حاصل کیا, نہیں, بس یہیں پہ مجلس تمام. اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بگڑا ہوا دور ہے. اپنے عقیدے کو بچاؤ, اور اسی عقیدے کی حفاظت کرتے کرتے نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے, اور ان کو شہید کر دیا گیا. یہ کیا تھا کہ عقیدے کو بچا کر تم تک پہنچایا. سنو, کوٹھری میں چلانے والا سولی پہ نہیں چڑھایا جاتا. سنو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں, چار دیواری میں بیٹھ کے چلانے والا سولی پہ نہیں چڑھایا جاتا. سولی پہ وہی چڑھتا ہے کہ جس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں پھر بھی وہ علی علی کرتا رہے, اور یہاں تک علی کا قول ماننا ہی پڑے, اور علی کا قول حق ہو اور اسے زبان کاٹنی پڑے. کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا کہ میسم تمہاری زبان, موضوع سے منحرف ہو جاؤں گا, زبان کاٹی جائے گی. تو یہ بتا دیا میسم نے کہ تو میری زبان کاٹے گا. میرے مولا نے کہا ہے, تو اس نے ہاتھ کاٹے, پیر کاٹے, اب مان جائے. لیکن جو علی کی ولایت دل میں تھی, یہ سچے اور پکے شیعہ تھے. یہ وہ والے شیعہ نہیں تھے, یہ وہ والے مسلمان اور مومن نہیں تھے کہ زبان پہ تو علی علی ہو اور دل مرحب و انتر کے جاسوس بنے ہوں. میرا جملہ اشارتاً تھا, اور وہاں تک میں پہنچ رہا ہوں. مجھے باہر ملک میں جواب دینا ہے, آپ خود سمجھ لیے گا میں کس کو جواب دے رہا ہوں. عزیزان گرامی, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, زیادہ دور نہیں, پڑوس کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں بیٹھ کر یاد رکھنا, نہ اس کا بھروسہ ہے, نہ اس کا بھروسہ ہے, نہ اس کا بھروسہ ہے, نہ شیروانی کا بھروسہ ہے, نہ ٹوپی کا بھروسہ ہے. بھروسہ اگر کرنا ہے تو اس پر کرو. نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں, معصوم نے نہیں فرمایا کہ انسان کو اس کے لباس سے پہچانو. کیا فرمایا؟ انسان کو اس کی زبان سے پہچانو. اور ممبر سے اچھا ٹیسٹر ہو ہی نہیں سکتا. یہاں سے جب زبان کھلتی ہے تو وجود کی معرفت کرا جاتی ہے. یہ ہیں 2 گرام کی, لیکن 32 پہرے میں رکھا. اما شہید کی بارگاہ میں اب ایسے اشارے نہ سمجھے جائیں مولا آپ کو. یہ ہیں 2 گرام کی, لیکن ان کو 32 دانتوں کے پردے میں رکھا. یہ اگر بغیر اجازت نکل آئیں تو ہنگامہ ہو جائے, اور اگر اجازت لے کے سوچ سمجھ کر نکلیں تو ہاتھ بھی سلامت, رعایا پوری سلامت. ہیں 2 گرام کی, لیکن پوری رعایا کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر میدان میں بغیر اجازت آ جائیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں بات پہنچ گئی نا, میں سمجھتا ہوں بات پہنچ گئی. اگر میدان میں بغیر اجازت آ جائیں تو ہنگامہ کھڑی کر سکتی ہیں. یہ حضرت لسان علیہ الرحمہ ہیں, ان کو اللہ نے 32 دانتوں کے پردے میں رکھا ہے کہ بغیر اجازت نہ نکلنا, سوچ سمجھ کر نکلنا. پوری رعایا تم سے سلامت ہے, تم سلامت تو پورا ملک باڈی کا سلامت. اور اگر تم نے کچھ کر دیا تو تاریخ میں ہنگامہ ہو جائے گا جیسے کوئی سنبھال نہیں سکتا. بس میں جہاں تک آ گیا, وہ بہت اہم بات ہے کہ وہ بے عیب, وہ عالم اس لیے نہیں کہ وہ عالم ہے, وہ اسی لیے عالم ہے کہ کہیں سے جاہل نہیں ہے. نہ میرے سرکار قیمت دے دیجئے گا, میں وہاں باہر جواب دے رہا ہوں. آج کل کچھ لوگوں کو غرہ ہو گیا ہے
کہ 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اب لوگ جسے چاہتے ہیں اسے وقت کا مسلم کہہ دیتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نہیں بولیں گے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہاں سے گوہر ایجنسی سے الحمدللہ میری بات بہت دور جا رہی ہے. اور جائیے اٹھا کے دیکھیے 40 کے اشرے میں گجرات سورت میں ہزاروں کے مجمع میں نے ببانگے دوہل یہ بات کہی ہے. نہ کوئی وقت کا علی ہو سکتا ہے نہ کوئی وقت کا مسلم ہو سکتا ہے. ہاں علماء کے قدموں کی خاک سرمے کے لائق ہے. ہاں جنہوں نے آپ کے عقائد کی حفاظت کی ہے ان کے قدموں کی خاک, ان کی نالین ہمارے سر کا تاج. لیکن نہ کوئی وقت کا علی فرقان صاحب, نہ کوئی وقت کا حسین. اور سنو, ثنایا اور بدایا کی بحث میں نہ الجھانا, وہ بھی طالب علم کو پتا ہے وہ غیر معصوم کے لیے. اور سنو, معصوم کے لیے جب کبھی مثال دینا تو معصوم کی دینا. ہاں نہیں, ہو سکتا کچھ لوگوں کے ذہن میں شک ہو, رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام صحابہ بھی ہیں, علی بھی ہیں, تو ہاتھ کو بڑھایا داہنے ہاتھ کو. سنو, مثال دینے کا شعور بھی معصوم نے سکھایا. ہر ایرے غیرے سے مثال نہیں دی جاتی. یوں رکھا اور رکھنے کے بعد کیا فرمایا, کہا کہ اس ہاتھ کو تشبیہ دو, اس ہاتھ کو تشبیہ دو. کوئی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کا چاند, آپ کا ہاتھ دائنا ہاتھ میں, تب دیکھیں آپ کا دائنا ہاتھ سورج کے مانند ہے. کا تمثیل غلط. توجہ, جہاں سے تھک جائیں گے وہیں سے بات ختم کر دوں گا, آخری بات ہے. کہا آپ کا ہاتھ, دوسرے صحابی اٹھا, اس نے کہا آپ کا ہاتھ بالکل چاند کی طرح. سنو عظیم, آپ کا ہاتھ بالکل گلاب کی طرح خوشبودار. کا یہ بھی تشبیہ غلط. سب سے جب پوچھ لیا تو رسول نے داہنا ہاتھ علی کی طرف بڑھایا. میں کاش کہ علی والوں تک میرا جملہ پہنچ جائے. میں کیا جواب دیا ہے میرے مولا نے. جیسا ہی ہاتھ بڑھایا, اب جس کے پاس علی جیسا ٹیچر اور رہبر ہو وہ کسی اور ڈیہوڑی پہ نہ جائے, علی سے سیکھے جو علی نے سکھایا. جیسے ہی ہاتھ, اب تک کیا مثال دی, کا سورج سے چاند سے, رسول نے فرمایا تشبیہ غلط, میرا ہاتھ ہے. تو اب جیسے ہی دائنا ہاتھ علی کی طرف لے گئے, آہستہ سے پڑھوں گا قبول کیجئے گا, کہا علی اب تم بتاؤ میرے داہنا ہاتھ کیسا ہے, تشبیہ دو. علی نے مسکرا کے کہا یا نبی اللہ آپ کا داہنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کی طرح ہے. سلامت رہیے, آباد رہیے. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا جو میں کہہ رہا ہوں. سلامت رہیے. نہیں کبھی ہم ذکر علی کہتے ہیں, نہیں کبھی یا علی لبیک یا حسن. یا علی مدد. سن لیجئے کیا فرمایا, کہ آپ کا داہنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کی طرح ہے. یعنی علی نے بتا دیا یا نبی اللہ آپ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں, آپ اپنے ہی آپ میں مثال ہیں, آپ اپنے آپ میں خود کی مثال ہیں. تو یاد رکھنا, مجلس تمام ہے, میسج یہ بھی لیتے جاؤ. مجھے کچھ چہرے دکھ رہے ہیں الحمدللہ, وہاں تک بات پہنچ جائے. یہ جو 14 معصومین ہیں ان میں 13 کے لیے تو مثالیں واقعی دی جا سکتی ہے, مثالیں ذاتی نہیں. ہاں یہ بعد میں سمجھتے رہیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں. اور بی بی زہرا کے لیے نہ مثالیں واقعی درست ہے نہ مثالیں ذاتی, دونوں مثالیں بی بی کے لیے نہیں ہیں. جو حجاب اللہ ہے اس کے لیے دونوں مثال نہیں. سنو, وہ بے عیب, وہ ایسا عالم کہ کہیں سے جاہل نہیں. بھائی اسی پہ مجلس تمام. ایک سوال ہے میرا اتنے بڑے مجمع سے, اور شکیل بھائی معاف کیجئے گا بات آگے بڑھ گئی. پوری دنیا میں کوئی عالم لا کے بتاؤ کہ جو جاہل نہ ہو. ہاں لاجک ہے, منطق ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی فلسفہ نہ ہو تو نہ بولیے گا. آپ کے سکوت پر بولتا ہوا قربان ہو جاؤں جو پیچھے ہمارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, مولا آپ کو آباد رکھے. میں نے کہا کائنات میں کوئی ایک ایسا عالم بتاؤ جو جاہل نہ ہو. کم سے کم اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو آج کے دور میں کوئی علی نہ بنے. سنو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, آج کے دور میں کوئی غیر معصوم کی تشبیہ معصوم سے نہ دے. جو 14 ہیں وہ 14 ہیں, کوئی ان کی فہرست میں نہیں آ سکتا. دلیل کا سنو, پوری دنیا میں کوئی عالم لا کے بتاؤ جو جاہل نہ ہو. یہ کرتاس کا چیلنج ہے, کسی مسلک کا ہو لے کر آؤ. مثال کے طور پہ سمجھا دوں, یہ ہمارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں
سمجھ لیجئے تھوڑی دیر. یہ ایڈوکیٹ ہیں, وکیل ہیں. میں اگر ان سے کہہ دوں کہ ذرا ایک آپریشن کر دیجئے, شکیل بھائی کاش کہ میرا مجمع بڑی تیزی سے آگے بڑھ جائے, بس یہیں پہ مجلس. اور سنو, مولا کے فقرے سے اپنی بات کی وضاحت کروں گا, کسی اور کا جملہ نہیں ہے, مولا کا فقرہ ہے کہ 14 کیا ہیں اور کائنات کے علماء کیا ہیں. 14 کا علم الگ ہے, دنیا کے علماء کا علم الگ ہے. سنو کہ 14 کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. اگر یہ وکیل ہیں تو میں ان سے کہہ دوں چلیے ایک آپریشن کر دیجئے, تو یہ کہیں گے میں علم وکالت کا عالم ہوں مولانا, علم طبابت کا نہیں ہوں. آپ اس ڈپارٹمنٹ کے عالم کے پاس جائیے, یہ منطقی ہیں, اور اگر میں ان کے سامنے فلسفہ رکھ دوں تو یہ کہیں گے مجھے علم منطق کا علم ہے, مجھے فلسفے کا علم نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, میں تب دیکھیں, اس کا مطلب ہر انسان پوری دنیا میں چاہے جتنا پڑھ لے, کسی 1 2 3 4 ڈپارٹمنٹ کا عالم ہوتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہوتا. بھائی تھوڑا سا جاگیے, آپ کو گجراتی آتی ہے, ہو سکتا ہے کہ مدراسی نہ آتی ہو, آپ کو اردو آتی ہے, ہو سکتا ہے عربی نہ آتی ہو, عربی آتی ہے, اسی لیے تو ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. ارے ابھی الحمدللہ ہمارے محترم مہدی مہدوی پور صاحب آئے تھے, مجلس خطاب کر کے گئے, سامنے کی مثال ہے, وہ فارسی میں پڑھ رہے تھے اور ایک ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. اگر ان کے پاس اردو کا علم ہوتا, سنو سنو سامنے کی مثال ہے, تو وہ اردو میں پڑھتے نا. لیکن سنو, ہمارے امام کی ادنا سے ادنا پہچان یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں بات کرو, سن لو مجلس تمام ہے, وہ اس زبان میں جواب دیتا ہے چاہے جہاں سے جاؤ. اسی لیے 14 میں اور دنیا کے علماء میں فرق ہے. آپ 1 2 3 4 ڈپارٹمنٹ کے عالم ہو سکتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے نہیں. کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں, تو میں ان کو اور قریب کر جاؤں, جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے. سنو, جب تم نے اسٹرگل کیا, کوشش کی, تو علم کی صفت کو اپنی ذات سے متصف کیا. شکیل بھائی شاید مجمع تھک گیا, میں نے زیادہ دیر پڑھ دیا, مجھے معاف کیجئے گا, آخری بات برداشت کیجئے مجلس تمام. اپنی ذات سے علم کی صفت کو متصف کیا. جب وہ کمال ظہور میں آیا تو اس کے ظہور کو دیکھ کر کم علم نے تمہیں عالم کہا, کیونکہ وہ تم سے کم جانتا تھا, اس لیے اس نے تمہیں عالم کہہ دیا. لیکن جب تک زندہ رہو گے تب تک جہالت کی صفت تمہاری ذات سے متصف رہے گی, تاکہ علم حاصل کرتے کرتے اس غرور میں نہ آ جانا کہ ہم علی بن گئے, ہم حسین بن گئے. نہیں, آخری مجمع تک توجہ, جملہ قیمتی کہہ رہا ہوں. یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے, کاش کے کرتاس پہنچا لے جاؤ اتنی تمیز سے مولا کے ایک فقرے کے لیے, یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے اور آپ کے 5ویں امام راہب کے علاقے سے ہو کے گزرنے لگے تو ایک راہب نے سوال کیا. کیا پوچھا؟ کہ مولا, آ کے سوال کیا, کہ آپ بھی عالم ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں, پلٹ کے کہا میں جاہل نہیں ہوں. آئے کاش کہ میرا مجمع پہنچ جاتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, امام نے یہ نہیں کہا. صرف امام نہیں ہوتا, امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. ہاں, امام نے یہ تواضع اور انکسار میں نہیں کہا تھا, بلکہ کسی مقصد کے تحت کہا تھا. پوچھا گیا کیا آپ عالم ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں, کیا فرمایا؟ میں جاہل نہیں ہوں. امام چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں عالم ہوں, لیکن اس سے علم کا اثبات ہوتا, جہل کی نفی نہ ہوتی. امام نے علم کا اثبات ایسے نہیں کیا, پہلے جہل کی نفی کر دی کہ ہم ایسے عالم ہیں کہ جو ہر ڈپارٹمنٹ کے عالم ہیں. ہمیں حق ہے کہ ہم ممبر سے کہیں سلونی سلونی, مولا آپ کو آباد رکھیں, ہمیں حق ہے کہ ہم ممبر سے کہیں سلونی سلونی. تو اب بہت برا دور ہے, مجلس تمام ہو گئی, اور آپ نے انڈیکیٹ میں نے کر دیا الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا یہ شہید کی بارگاہ ہے, اور یہاں سے آپ لوٹ کر جب جائیے تو کم سے کم آپ کے پاس یہ دلیل رہے کہ کچھ ملا ہو نہ ملا ہو, لیکن معرفت کا رزق ضرور بٹا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا ایک نفس کے ذریعے اللہ نے روح اور نفس اور جسم کو جوڑ دیا, لیکن جس کا نفس
دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو سیراب کرتا ہے، اور جس کا نفس آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، سلامت رہو، وہ اپنی روح کو سیراب کرتا ہے۔ اب سمجھے آپ 2 مہینہ 8 دن 2000 مجلسیں ہو جاتی ہیں، مومنین بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، وہ سب چھوڑیے 4 دن سے مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنے خطیبوں کو آپ نے ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، ہر خطیب کو عالم کو آپ نے سنا، آپ کا جسم تھکا لیکن روح نہیں تھکی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مومنین جب ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو انہیں جسم کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ روح کی غذا مل رہی ہوتی ہے۔ کاش کہ مولا آپ کو آباد رکھیں، میری بات واضح ہو جائے، روح کی غذا آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ 2 گھنٹے بھی بیٹھ جائیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے 2-4 لوگوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ کہا ہی تھا، لیکن بہرحال اگر آپ نے سن لیا ہے تو اس لیے میں نے اتنی طویل تقریر کر دی، اور طویل کا مطلب یہ ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ میں نے بات کر دی۔ اب صرف اور صرف معال مجلس، اس لیے اور جاتے جاتے کربلا تک میں آ گیا، ایک بات کہتا جاؤں گا، یاد رکھیے گا، کہیں رہیے، کسی مرحلے میں رہیے، یاد رکھیے گا اہل بیت کے وفادار رہیے گا، چاہے جتنے بڑے بن جائیے، آپ پائلٹ ہو جائیے، آپ انجینئر بن جائیے، لیکن جب آپ اہل بیت کے وفادار رہیں گے، ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کی عزت کمانے کے چکر میں کہیں محشر میں ذلیل نہ ہو جاؤ۔ نہیں، دنیا تمہیں کیا عزت دے گی؟ اگر کبھی کبھی غرور آیا کرے تو بیٹھ کے سوچا کرو 60 سال اس سے زیادہ نہیں ملاوٹی دنیا میں جی رہے ہو، ہر نوالے پہ تمہارے اندر زہر جا رہا ہے، عمر کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر اس کی وجہ سے، وہ تو ہے اثر، لیکن ہمارے ہاں بہت سی بیماریاں خود آپ کے دل میں ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے ہاں صلہ رحمی ختم ہو گئی، یہ بے معرفتی کی بنیاد پر۔ خدا کی قسم مجلس حسین کا احترام کرو، اور جب مجلس میں آیا کرو تو ملکہ غیرت ملکہ حیا علی کی شیردل بیٹی کو سلام کیا کرو کہ اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا کہ سگا بھائی کہ جس نے گھر میں دیوار کھڑی کر رکھی ہے کہ دن بھر اپنے سگے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ مجلس میں آ کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے اور خبر نہیں ہوتی، پہلو میں بیٹھتا ہے خبر نہیں ہوتی، ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر دیا کس نے؟ صرف اور صرف ذکر اہل بیت میں، اور کوئی بھائی ہے ہی نہیں، بھائی وہی ہے کہ جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے۔ معیار یہی ہے محبت کا، اور نفرت کا معیار یہ ہے کہ دشمن کوئی نہیں ہے، تو وہی دشمن ہے کہ جو آل محمد کا دشمن ہے۔ اپنی ذاتی دشمنی کو بالائے طاق رکھو، اگر کبھی یہ ڈر رہا ہے کہ ہم جب تک مار نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لے لیں گے، تب تک چین نہیں آئے گا، تو سوچ لینا زیادہ سے زیادہ 60 سال جیو گے۔ اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں 60 سال سینچری ہے، اگر کسی نے 70 پار کر لیا تو سمجھیے اس نے سینچری مار دی، اور 100 سال وہ جی گیا۔ بس میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، جو امانت بیوی نے آپ کو دی ہے، اس امانت کو اپنی امانت سمجھ کر، اور الحمدللہ ہمارے یہاں آزاداری کا صدقہ ہے کہ جو آج ہماری نسلیں سلامت ہیں، ان ماؤں کو سلام کیجئے کہ جو رات بھر شب داریوں میں سرد موسم ہو لیکن اپنے بچوں کو لے کے گودیوں میں بیٹھی رہتی، جا کے کبھی سوال کیجئے گا، خدا کی قسم یہ جذبہ کربلا سے جناب زینب نے عطا کیا۔ گھر میں روکھی سوکھی کھا لینا، لیکن کربلا کی زیارت کو ضرور جانا۔ میں نے بہت سے علاقوں میں دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب ہوگا تب جائیں گے، نہیں نہیں، شہید کی بارگاہ میں ہو، نمک روٹی کھا لو، قرضہ لے لو، لوگوں کے پیروں پہ گر جاؤ، لیکن کربلا کی زیارت کو ضرور جاؤ۔ آرزو زینب کا نام ہے زیارت حسین، جائیے اور کربلا کی زیارت کیجیے، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ کا ارمان ہے کہ میں اپنے بھیا کی قبر کی زیارت کروں۔ ایک بہن ہے کہ جو اپنے بھیا کا چہلم کرنے کے لیے جب آئی ہے کربلا میں تو اپنے بھیا کا چہلم کیا۔ آپ کی آنکھوں سے نیندوں کی خوراک جاری ہو گئی، پر زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، انسان ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کتنی دیر روتے ہیں؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ خدا کی قسم جب جلوس نکلتا ہوگا تو جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں باحجاب جلوسوں میں چلتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی خاتون، کوئی معصمہ مومنہ اگر وہ تھک گئی ہے اور آپ کو احساس ہو گیا تو آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر آرام کر لیجیے. یہ ہے انسانیت کا تقاضا. بلا تشبیہ، سب بلا تشبیہ. ہائے علی کی غریب بیٹی زینب، اتنے گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا ارباب اعضا سے اتنا کہنا ہی کافی ہے. اور آپ شہید کی بارگاہ میں ہیں، ارباب اعضا مومنین کی ارواح مجالس میں آتی ہے اور انہیں اجازت ملتی ہے اور آپ بارگاہ شہید میں. اور میں آج چاہتا ہوں کہ بس 2 رخصتیں پڑھنے کے بعد ایک روایت پڑھوں اور میں جس کو تمام کر دوں، کیونکہ بی بی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. خدا کی قسم ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا قریب آ رہے ہیں. بی بی کی شہادت کے دن ہے. افسوس ہے، افسوس ہے، آج بھی جن علاقوں میں بی بی کی شہادت کی مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں وہ مجلسیں برپا کریں اور ایسے برپا کریں کہ جیسے عاشور میں مجلسیں برپا کرتے ہیں، اس لیے کہ حسین کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ فاطمہ کا دل ہے. اور ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، اگر آپ نے غور کر لیا تو شاید روتے رہیے گا اور اپنے گھروں کو، اپنے حجرے تک اور اپنی منزل تک جائیے گا روتے ہوئے. اگر فاطمہ جیسی صابرہ ماں نہ ہوتی، زمین پہ کربلا کا وجود نہ ہوتا. کہ بی بی زہرا کے صبر کا صدقہ ہے کہ جو آج زمین پہ کربلائے معلیٰ ہے. ارباب اعضا بس اس ماں کو اس کے غریب لال کا پرسہ دیجیے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں کہ جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، جو افراد یہاں پر آئے، ان کے لیے ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ میسج بھی ہے. اور اس پہ اگر رونا چاہیے تو رو لیجیے. آپ بیوی کی مجلسیں کیجیے. آپ دیکھیے آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی، اللہ انہیں سلامت رکھے، کہ ان کی بھی تحریک کا نتیجہ ہے. انہوں نے الحمدللہ وہ تحریک چلائی کہ آج علاقوں میں، قریوں میں بی بی کی شہادت کی مجلسیں ہو رہی ہیں. عرب کا یا فارس کا یہ واقعہ، ایران کا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بیویاں، آپ سنیے، اگر یہ واقعہ پہنچ گیا، شاید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تہارے بار کیا کیا کیجیے گا. مجلس ہو رہی تھی اور ایک عالم دین بیوی کی مجلس پڑھ رہے تھے. جب بیوی کے مسائل انہوں نے پڑھے اور کہا کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرایا گیا اور شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ارباب اعضا جو باتیں نثر میں نہیں ہو سکتی وہ کم سے کم نظم میں ہو سکتی ہے. یہ تکلم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. انہوں نے 2 مصروں میں بڑی عجیب مسیح کہہ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ فضول رو بڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. اگر یہ شعر پہنچ گیا، میں سمجھتا ہوں اگر یہ مطلب پہنچ گیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. ہماری مائیں بہنیں خاص طور پہ سنیں اور گریا کریں. فرماتے ہیں فضول رو بڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. بس آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. شہزادی آپ کے گریے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ فضول رو بڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. ارباب اعضا آپ صرف محسوس کیجئے اور انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہوگا. جب ایک عالم دین مسائل پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہی مسائل کا ٹکڑا پڑھا اور اس کے بعد ایک ذاکر کے بعد جب مجلس ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ایک شخص آپ ہی کی طرح تھا جو دہاڑے مار کے رو رہا تھا. سمجھ گئے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر مجلس تک روتے رہیے گا. وہ وہیں بیٹھا رہا. عالم دین اترے. اترنے کے بعد اسے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد اسے گلے سے لگایا، ڈھارس دی اور ایک جملہ کہا کہ یہ بتا کہ کون سا ایسا جملہ ہے جو تیرے دل پہ نقش ہو گیا اور تجھے دہاڑے مارنے پہ جس نے مجبور کر دیا اور اب تک تو سسکیاں باندھی ہوئی ہے اور ہائے زہرا کہہ کے رو رہا ہے اور آوازیں بلند کر کے رو رہا ہے. اس نے جملہ کہا، اس نے کہا آپ نے مسائل بیوی کے پڑھے ہیں. آقا میری ایک چھوٹی بیٹی ہے. ایک دن میں نے غصے میں آ کر، میں نے کہا کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا تھا. لیکن کچھ دن گزر گئے، جب میری زوجہ لائق ہے، نافرمان نہیں ہے، میری زوجہ نے جب کوئی شکایت نہ کی تو کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن میری زوجہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور میں نے اپنی زوجہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتا میں نے غصے میں آ کے تجھے تماچا مارا اور بلکہ کہ تو نے شکایت نہ کی. اتنا کہنا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا. ارباب اگر سمجھ گئے تو مجھے ثواب ہے. ہاتھوں کو پکڑا، ایک حجرے میں لے گئی جہاں میری بیٹی لیٹی ہوئی تھی. دروازے کو بند کیا اور ایک جملہ کہا کہ اے میرے والی و وارث،
آله و تصویره.